اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اوفو امن ظلمکا، جو آپ پر ظلم و ستم کرے اسے معاف کر دیجئے۔ اوفو امن ظلمکا، جو آپ پر ظلم و ستم کرے اسے معاف کر دیجئے۔ بحث ہماری خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ آج کتاب و صوم کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، اور صوم کی پہلے تعریف کرتے ہیں کہ صوم کیا ہے۔ صوم فرماتے ہیں وَهُوَ الْكَفُّ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مُطْلَقًا وَالْجِمَاعِ كُلِّهِ وَالِاسْتِمْنَاءِ۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ صوم جو ہے وہ رکنا ہے 7 چیزوں سے، یا اپنے آپ کو 7 چیزوں سے روکنا ہے۔ صوم کیا ہے؟ صوم 7 چیزوں سے رکنا ہے یا اپنے آپ کو ان 7 چیزوں سے روکنا ہے۔ وہ کیا ہیں جی؟ کھانا ہے، پینا ہے، تمام جماع ہے، جماع سارے کو بلند ہو، دو بلند ہو، آدمی سے ہو، غیر آدمی سے ہو، استمناء ہے یعنی طلب منی کرنا جو ہے، ٹھیک ہے، اور 5واں جو ہے وہ غبار متعدی کو حلق تک پہنچانا ہے، غبار کو حلق تک پہنچانا ہے۔ اور جناب علی 6 جو ہے وہ بقائے علی الجنابت ہے، جنابت کا علم ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ ساری رات جنابت پر باقی رہتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اور جنب کی حالت میں دوبارہ جو ہے سو جانا ہے، نیند کا تکرار کرنا ہے 2 بیداریوں کے بعد، یعنی مجنب ہو گیا تھا، جاگ گیا، پتہ چل گیا، پھر سو گیا، پھر جاگا، ٹھیک ہے، 2 بیداریوں کے بعد پھر جنابت کی حالت میں دوبارہ جو ہے سو جانا، اس سے بھی اپنے آپ کو روکے۔ پس جو آدمی ان 7 چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روکتا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے کفارہ بھی دے گا اور قضا بھی کرے گا۔ صوم کیا ہے؟ صوم کف ہے، یعنی رکنا ہے یا اپنے آپ کو روکنا ہے 7 چیزوں سے، کھانا، پینا، جماع، نمبر 4 استمناء ہے، نمبر 5 غبار متعدی کا حلق تک پہنچانا، اس سے اپنے آپ کو روکے، نمبر 6 جنابت پر باقی رہنا ہے، نمبر 6 2 بیداریوں کے بعد دوبارہ سو جانا ہے۔ تو پس ان 7 چیزوں سے روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روکے۔ اگر کوئی آدمی ان 7 چیزوں سے نہیں روکے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس پر کفارہ بھی ہوگا، قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ پہلے جو 6 ہیں ان میں حکم قطعی ہے، اور 7ویں میں شہید نے فرمایا ہے مشہوری ہے۔ 7واں کون سا؟ 7واں وَمُعَاوِدَةُ النَّوْمِ جُنُبًا بَعْدَ انتباہتین، کہ 2 بیداریوں کے بعد جنوب والا آدمی دوبارہ جو ہے نا سو جائے، تو اس میں حکم مشہوری ہے، اس میں حکم جو ہے وہ مشہوری ہے۔ تو اس کے بعد وعلم میں ایک مطلب ہے جو کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پہلے یہ دیکھیں دوبارہ کہ یہ جو کتاب صوم ہے اس کا کیا مطلب ہے، صوم کس کو کہتے ہیں؟ صوم ہو الکف، صوم جو ہے وہ رکنا ہے دن میں، شہید ثانی نے دن کی قید لگائی ہے کہ وہ رکنا ہے دن میں 7 چیزوں سے جو کہ بیان کی ہیں۔ اگر کوئی آدمی جو ہے عمدن ان 7 چیزوں میں خلل ڈالتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جماع کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، جو 7 چیزیں بیان کی ہیں، تو اس پر قضا بھی ہے اور
کفارہ بھی اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ ھذا کتاب الصوم، یہ کتاب صوم ہے۔ صوم کیا ہے جی؟ وَهُوَ الْكَفُّ نَهَارًا كَمَا سَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مُطْلَقًا الْمُعْتَادِ مِنْهُمَا وَغَيْرِهِ۔ صوم وَهُوَ الْكَفُّ، کف یعنی صوم رکنا ہے، نہارن دن میں، کما سیاتی التنبیہ علیہ جیسا کہ ان قریب اس نہار کے بارے میں تنبیہ آئے گی۔ کس سے رکنا ہے؟ ان الاکل والشرب، کھانے سے اور پینے سے، مطلقاً، مطلقاً کا کیا مطلب ہے؟ المعتاد منہما کھانا پینا جو ہے وہ عادی ہو، جس کو عادتاً کھایا اور پیا جاتا ہے، وغیرہ یا غیر عادی ہو، جیسے مثلا کوئی مٹی اٹھا کر منہ میں رکھ لیتا ہے، کھانا پینا عادی ہو جس کو معمول میں کھاتے پیتے ہیں، یا غیر عادی ہو یعنی کوئی مٹی تو کوئی نہیں کھاتا، مٹی منہ میں کھا جاتا ہے، رکھ لیتا ہے، اس سے وہ کیا کرے؟ روکے یا رکنا ہے۔ والجماع کلہ، اور تمام جو جماع ہیں ان سے روکے، قبلاً و دبراً سامنے سے ہو، و دبراً پیچھے سے ہو، لے آدمی آدمی کے لیے ہو، وغیرہ یا غیر آدمی مثلاً حیوان ہو، حیوان نعوذ باللہ، اس سے بھی یہ جماع نہ کرے۔ علی اصح القولین، غیر جو ہے غیر آدمی جیسے حیوان کی مثال دی ہے، یہ بنا بر اصح قولین ہے۔ والاستمناء، اور هو الکف عن الاکل والشرب، والاستمناء، اور استمناء سے روکے، وہو طلب الامناء، استمناء کیا ہے؟ منی کا طلب کرنا ہے، بغیر الجماع، جماع کے علاوہ، ما حصول ہی، جب کہ منی حاصل بھی ہو جائے، لا مطلق طلب ہی، نہ منی کا صرف مطلقاً طلب کرنا ہے، مطلق طلب منی کا یہ حکم نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا أَيْضًا، اگرچہ وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، مطلق منی کا طلب کرنا اگرچہ وہ بھی حرام ہے۔ إِلَّا أَنَّ الْأَحْكَامَ الْآتِيَةَ لَا تَجْرِي فِيهِ، مگر یہ کہ آنے والے جو احکام ہیں، لا تجری فیہ، اس مطلق طلب جو منی ہے اس میں وہ احکام جاری نہیں ہوتے ہیں۔ وفی حکمہ النظر والاستمتاع بغیر الجماع والتخیل لمعتادہ معہ کما سیاتی۔ وفی حکمہ النظر، استمناء کے حکم میں ہے کیا جی؟ النظر، نظر کرنا، والاستمتاع، اور لذت اٹھانا، بغیر الجماع، جماع کے علاوہ، والتخیل، اور خیال کرنا، لمعتادہ معہ، لمعتادہ جس کی منی کی عادت ہے، معہ، معہ کا مطلب ہے احدھا، نظر، استمناء، استمتاع، تخیل سے جس کی عادت ہو کہ منی آ جاتی ہو، والتخیل، اور تخیل، لمعتادہ معہ کہ جس کی عادت ہے منی کی، معتاد ہی منی، معہ ما احدھا یعنی کون سے احدھا؟ نظر، استمتاع، تخیل سے اس کی منی بھی آ جاتی ہو، کما سیاتی جیسا کہ ان قریب آئے گا۔ وَإِيصَالِ الْغُبَارِ الْمُتَدِّ إِلَى الْحَلَقِ غَلِيظًا كَانَ أَمْ لَا، اور کیا ہے صوم؟ هو الکف عن الاکل والشرب، وَإِيصَالِ الْغُبَارِ الْمُتَدِّ إِلَى الْحَلَقِ، اور غبار متدی کو حلق تک پہنچانے سے بھی روکے۔ غلیظاً کان ام لا، وہ جو غبار ہے وہ غلیظ ہو یا غلیظ نہ ہو۔ بے محلل کدقیق، حلال ہو غبار، جیسے آٹا ہے، چکی چل رہی تھی، جیسے آٹے کی چکی ہوتی، وہاں چلا گیا تو آٹے کا گرد غبار چلا گیا۔ وغیرہ، یا غیر محلل ہو، ٹھیک ہے، حلال نہ ہو، جیسے کتراب، جیسے مٹی ہے۔ وَتَقْیِیدُهُ بِالْغَلِیظِ فِی بَعْضِ الْعِبَارَاتِ، تقییدہ، غبار کو قید کیا ہے غلیظ کے ساتھ، فی بعض العبارات، بعض عبارات میں غبار کو قید لگایا گیا ہے غلیظ کے ساتھ۔
वमिनहा दुरूस, वमिनहा उन इबारात में से एक दुरूस में भी यही है कि गलीज की कैद लगाइए। वमिनहा यानी उन बाज़ इबारात में अद्दुरूस, दुरूस भी है, ला वजह लहू, तवज्जो, व तक़यीदहु बिल गलीज ला वजह लहू, तक़यीद हो गुबार को कैद करना गलीज के साथ, ला वजह लहू इसकी कोई वजह नहीं है, ला वजह लहुल गलीज, गलीज की कोई वजह नहीं है। व हद्दुल हलक मखरजुल खाइल मुजमा, हलक की जो हद है, हलक वो क्या है, मखरजुल खाइल मुजमा, खा का मखरज है नुक्तेदार का, वल बकाए अलल जनाबते पीछे मिलाते आओ, वल कफन लकल व शुरबे, क्या कहोगे छठी क्या है, वल बकाए अलल जनाबते, जनाबत पर बाकी रहे बंदा, मा इल्म ही बिहा, जबकि मुजनब को इल्म भी हो, बिहा उस जनाबत का इल्म भी हो, लैलन रात को फिर भी उस पर बाकी रहे, सवा नवल गुस्ल अमला, चाहे वो गुस्ल की नीयत करे अमला या गुस्ल की नीयत ना करे। ये चीज़ें जो मैं बताता आ रहा हूँ ये वो हैं जिनसे रोज़ेदार को चाहिए कि वो अपने आप को इनसे रोके। व मुआविदत नौम जुनबन बाद इंतबाहतैन मुतअखिरतैन अनिल इल्म बिल जनाबत, या होवल कफ अनिल क्या, मुआविदत नौम, सोम रुकना है या रोकना है अपने आप को, मुआविदत नौम जुनबन, जुनुब की हालत में नींद का तकरार करना, बाद इंतबाहतैन दो बेदारियों के बाद, दो बेदारियां मुतअखिरतैन अनिल इल्म, वो दो बेदारियां जो मुतअखिर अज इल्म बिल जनाबत हैं, यानी जनाबत का इल्म है, इल्म होने के बाद जागा फिर सो गया, फिर जागा फिर सो गया, ठीक है ना। व मुआविदत नौम, नींद का तकरार करना है जुनुबन, जुनुब की हालत में, बाद इंतबाहतैन मुतअखिरतैन अनिल इल्म बिल जनाबत, दो बेदारियां जो मुतअखिर हैं इल्म बिल जनाबत से, उसके बाद मुआविदत नौम जुनबन, नींद का तकरार करना जुनबन, जुनुब की हालत में, बाद इंतबाहतैन मुतअखिरतैन अनिल इल्म, दो बेदारियां, ठीक है, जो इल्म बिल जनाबत के बाद हैं। व इन वल गुस्ला, अगरचे वो गुस्ल की नीयत भी करे, इज़ा तल अल फज्र अलैहि जुनबन, जब फजर उस पर तलू हो जाए, जुनबन जुनब की हालत में, लाबे मुजर्रद नौम में कज़ालिक, न सिर्फ सोने से यानी सोए, ठीक है, और सुबह जाके उठे, दरमियान में जागा ही नहीं है, तो इस पर ये हुक्म जो अभी बता रहे हैं उस पर ये हुक्म लागू नहीं होता है, जो दरमियान में जागा ही नहीं है, नहीं। लाब मुजर्रद नौम में कज़ालिक, न सिर्फ सोने से कज़ालिक, यानी नवल गुस्ल की नीयत करे लेकिन सोए और सुबह उठे। अच्छा जी, फ़युकफ़िरु मन लम यकुफ़ अन अहदि हाज़िहि सबा इख्तियारन फ़ी सौमिन वाजिबिन मुतय्यनिन और फ़ी शहर रमज़ान मा वुजूबिही बिक़रीनतिल मक़ाम। फ़युकफ़िरु, पस कफ़ारा देगा, मन लम यकुफ़ अन अहदि हाज़िहि सबा, जो इन 7 चीज़ों में से किसी एक चीज़ से नहीं रोकेगा, पस कफ़ारा भी देगा। फ़युकफ़िर मन लम यकुफ़, पस कफ़ारा देगा, मन लम यकुफ़ अन अहदि हाज़िहि सबा, जो इन 7 में से किसी एक से नहीं रुकेगा, इख्तियारन इख्तियारी हालत में, फ़ी सौमिन वाजिबिन मुतय्यनिन, सौम वाजिब मुतय्यन में या शहर रमज़ान में, ठीक है, मा वुजूबिही, जबकि शहर रमज़ान वाजिब भी है, बेकरीनतिल मकाम, मकाम करीना है कि रमज़ान मुबारक का महीने के रोज़ा क्या हूँ, वाजिब हूँ, क्योंकि जो मरीज़ है फ़र्ज़ करें उस पर तो वाजिब ही नहीं है। वयकज़ी सौम मअल कफ़ारत लौ तअम्मदल इख़लाल बिल कफ़ल मुद्दी इला फ़िल अहदिहा, वो शख्स रोज़े की कज़ा करेगा कफ़ारा के साथ साथ, लौ तअम्मदल इख़लाल बिल कफ़, अगर वो जानबूझकर खलल करे, खलल डाले, बिल कफ़ रोकने से खलल डाले, अल मुद्दी इला फ़िल अहदिहा, अल मुद्दी सिफ़त है इख़लाल की, इख़लाल जो मुअद्दी है ले जाता है, इला फ़िल अहदिहा, इन 7 में से किसी एक की तरफ वो क्या है, ले जाता है, ठीक है। वल हुक्मु फ़ी सित्तति साबिक़ात क़तईयुन,
حکم جو پہلے 6 میں ہے وہ قطعی ہے، وفی السابع مشہوری، اور 7ویں میں حکم جو ہے وہ مشہوری ہے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں مشہوری کیوں کہا ہے جی؟ یہاں مطلب شہید نے مشہور نہیں کہا، مشہوری کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہید ثانی کی نظر میں جو شہرت ہے وہ ثابت نہیں ہے، بلکہ دوسروں نے ادعا کیا ہے شہید ثانی کی نظر میں شہرت ثابت نہیں ہے، لہذا مشہوری کہا ہے۔ وَمُسْتَنَدُهُ غَيْرُ صَالِحٍ، اس مشہوری کی سند جو ہے غیر صالح، صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ وَدَخَلَ فِي الْمُتَعَمِّدِ الْجَاهِلُ بِتَحْرِيمِهَا وَإِفْسَادِهَا، دخل کا فاعل الجاہل ہے۔ جاہل کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ جاہل کا کیا حکم ہے جی؟ جو بندہ جاہل ہے تو جاہل کو کہا ہے کہ وہ متعمد کے حکم میں ہے، جاہل متعمد کے حکم میں داخل ہے، لیکن آیا جاہل پر کفارہ ہے کفارہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ وَدَخَلَ فِي الْمُتَعَمِّدِ الْجَاهِلُ بِتَحْرِيمِهَا وَإِفْسَادِهَا، دخل فی المتعمد، متعمد میں داخل ہے کون؟ الجاہل، جاہل داخل ہے متعمد کے حکم میں ہے، بتحریمها وافسادها، وہ جاہل جو بتحریمها ان 7 چیزوں کی حرمت سے جاہل ہے، وافسادها اور ان 7 چیزوں کے فساد سے وہ جاہل ہے۔ تو جاہل جو ہے داخل ہے فی المتعمد، متعمد میں نا وہ داخل ہے۔ وفی وجوب الکفارت علیہ خلاف، کفارہ کے واجب ہونے میں علیہ اس جاہل پر کفارہ کے واجب ہونے میں اختلاف ہے۔ والذی قواہ المصنف فی الدروس عدمہ، لیکن وہ چیز جس کی مصنف نے تقویت کی ہے کتاب دروس میں عدمہ، وہ یہ ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہے، جاہل پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ والذی قواہ المصنف فی الدروس عدمہ، وہ چیز جس کی مصنف نے کتاب دروس میں قواہ تقویت کی ہے عدمہ، وہ عدم وجوب کفارہ ہے، وہو المروی، اور یہ عدم وجوب وہو المروی، مروی بھی ہے۔ اب جناب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو ناسی ہے، ٹھیک ہے، یا مکرہ علیہ ہے، اس کو اکراہ کیا گیا ہے روزے کی افطار کرنے پر، یا ناسی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَخَرَجَ النَّاسِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَارَةَ، ناسی خارج ہے، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، ناسی پر قضا نہیں، وَلَا كَفَارَةَ، اور اس پر کفارہ بھی نہیں ہے۔ وَالْمُكْرَهُ عَلَيْهِ، یعنی وَخَرَجَ الْمُكْرَهُ عَلَيْهِ، مکرہ علیہ جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ خارج ہے۔ وَلَوْ بِالتَّخْوِيفِ، اگرچہ اس کو کیا کریں؟ بالتخویف، یعنی اگرچہ اس کو ڈرائیں دھمکائیں کہ افطار نہیں کرو گے تو ہم تمہیں مار دیں گے، ٹھیک ہے۔ فَبَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ، پس وہ خود مباشرت کرتا ہے اور خود افطار کر لیتا ہے، عَلَى الْأَقْوَى، بنا بر قول اقوا، یعنی کیا ناسی بھی خارج ہے، اس پر بھی قضا نہیں ہے اور کفارہ بھی نہیں ہے، اور مکرہ علیہ وہ بھی بنا بر قول اقوا خارج ہے۔ وَخَرَجَ النَّاسِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَارَةَ، ناسی خارج ہے، فلا قضا علیہ، اس ناسی پر قضا نہیں ہے، ولا کفارۃ، اور کفارہ بھی نہیں ہے۔ والمکرہ علیہ، خرج المکرہ علیہ، مکرہ علیہ جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ خارج ہے۔ ولو بالتخفیف، اگرچہ کیا کریں؟ بالتخفیف، اگرچہ اسے ڈرائیں، فباشرہ بنفسہ، تو وہ بذات خود اس کی مباشرت کرے، خود کھا پی لے، یعنی علی الاقوا، بنا بر قول اقوا، یہ بھی مطلب ہے خرجہ کے ساتھ، خرج الناسی و خرج المکرہ علیہ، مکرہ علیہ بھی خارج ہے، یعنی کیا؟ یعنی اس پر بھی نہ قضا ہوگی نہ کفارہ ہوگا۔ اب یہ جو عبارت ہے تھوڑی سی دقیق ہے، آپ نے خصوصاً توجہ فرمانی ہے، وہ کیا ہے جی؟ وَعْلَمْ سے، وَعْلَمْ میں ایک مطلب یہ بیان کر رہے ہیں کہ ظاہر عبارت یہ کہتی ہے کہ یہ جو مصنف نے کہا کتاب الصوم وَهُوَ الْكَفُّ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ كُلِّهِ، یہ آخر تک جو بتایا، ظاہر عبارت یہ کہتی ہے کہ یہ مصنف نے صوم کی تعریف کی ہے۔ وَعَلَّمْ میں دوبارہ سنو کیا مطلب بیان ہو رہا ہے؟ ظاہر عبارت سے یہ لگتا ہے کہ یہ صوم کی تعریف ہے، جیسا کہ فقہا کی عادت بھی ہے کہ کتاب کے شروع میں اس کی
تعریف کرتے ہیں، ظاہر یہ ہے، ظاہر عبارت یہ ہے کہ یہ کتاب والکف سے کتاب صوم کی تعریف کی ہے، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں یہ تعریف تام نہیں ہے، یہ تعریف تام نہیں ہے، چونکہ مطلق کف جو ہے ان چیزوں سے صوم نہیں ہوتا، بلکہ صوم کے لیے کف کے ساتھ ساتھ نیت شرط ہے، اور وہ بھی دن میں اپنے آپ کو روکنا ہے۔ لہذا یہ جو تعریف کی ہے ہو والکف عن الاکل والشرب، کہیں کہ یہ تعریف ہے تو یہ تعریف مکمل نہیں ہے، تام نہیں ہے، چونکہ صرف کف ان چیزوں سے جو ہے وہ روزہ نہیں کہلاتا ہے، بلکہ نیت ہو دن میں روکنا ہے اپنے آپ کو، جیسا کہ مخفی یہ بات نہیں ہے، یعنی اگر ہم کہیں یہ تعریف ہے تو یہ تعریف کامل نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں ممکن ہے مصنف نے احکام بیان کیے ہوں، روزے کے احکام بیان کیے ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ جو تعریف ہے اس میں مجاز گوئی کی ہو، مجازن یہ تعریف ہم کہیں، لیکن بیان احکام روزہ یہ کیے ہیں، احکام روزہ بیان کیے ہیں، اور یہاں جو ہے تعریف میں مجاز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تائید بھی ہے کہ مصنف نے عبادات میں یا غیر عبادات میں غالباً جو ہے نا تعریفیں نہیں کی ہیں۔ ہم کتاب جو عبادات سے مربوط ہیں وہ یا جو معاملات کے بارے میں ہیں ان کے بارے میں جب دیکھتے ہیں تو مصنف نے ان کی کوئی تعریفیں نہیں کی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تعریف نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، بلا پھر عرض کروں کہ واللم میں کیا کہہ رہے ہیں، واللم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مصنف نے کہا کتاب الصوم والکف عن الاکل والشرب مطلقاً، ظاہر عبارت یہ ہے کہ یہ صوم کی تعریف ہے، جیسا کہ علماء فقہا کی عادت ہے کہ تعریف کرتے ہیں، لیکن شہید ثانی فرما رہے ہیں یہ تعریف تمام نہیں ہے، کامل نہیں ہے، کیونکہ صرف کف ان چیزوں سے صوم نہیں کہلاتا ہے، صرف کف، ٹھیک ہے۔ تو پس پھر فرمایا کہ ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ روزہ کے احکام بیان کیے ہیں، تعریف نہیں کی ہے، جیسا کہ ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں کہ مصنف نے غالباً جو ہے عبادات میں یا غیر عبادات معاملات ہوں ان میں وہ تعریف نہیں کرتے ہیں، اس کتاب کی جو شروع کرتے ہیں تو تعریف نہیں کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اگلی بات آگا جان یہ ہے کہ ایک اور اشکال کر رہے ہیں تعریف پر، اس تعریف پر ہو والکف عن الاکل والشرب پہ شہید ثانی ایک اور اشکال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اشکال یہ ہے اس تعریف پر کہ تعریف یہاں ہو رہی ہے ہو والکف عن الاکل سے، صوم کف ہے، اس تعریف میں اشکال یہ ہے کہ کف جو ہے وہ امر ادمی ہے، کف امر ادمی ہے، تعریف کسی چیز کی جب کی جاتی ہے تو وہ امر وجودی سے ہونی چاہیے، یہ امر ادمی ہے، امر ادمی سے تعریف کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اشکال ہے اس تعریف میں کہ بھائی آپ نے کہا اول کف، اس میں اشکال یہ ہے کہ یہ کف امر ادمی ہے، امر وجودی سے تعریف ہونی چاہیے تھی، تو کہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کی ہم تعویل کر لیں گے، اس جو آپ نے کہا کف امر ادمی ہے، امر وجودی نہیں ہے، تو اس کی تعویل کر سکتے ہیں۔ وہ تعویل کیا کریں گے؟ یعنی ارادہ اور عزم کرنا ضد پر، ٹھیک ہے، ارادہ اور عزم کرنا ضد پر، اس کی ہم یہ تعویل کر لیں گے ہو والکف یعنی ارادۃ العزم علی الضد، یعنی عقل کی ضد کیا ہے؟ نہ کھانا، تو بندہ ارادہ کرے نہ کھانے پر، پینے کی ضد نہ پینا ہے، ارادہ کرے نہ پینے پر، اسی طرح یہ جتنی بھی 7 چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کی جو ضد ہے اس پر ارادہ، اور ارادہ جو ہے وہ امر وجودی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس اشکال کو اس طرح کر کے جواب دے سکتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ وَعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ الْعِبَارَةِ كَوْنُ مَا ذُكِرَ تَعْرِيفًا لِلصَّوْمِ، آپ جان لیں کہ ظاہر عبارت یہ ہے کہ جو ذکر کیا گیا ہے یہ تعریف صوم ہے، یہ جو ذکر کیا گیا هو الکف عن الاکل، یہ ظاہر یہ ہے کہ یہ صوم کی تعریف ہے، کما هو عادتہم، جیسا کہ فقہا کی عادت ہے کہ تعریف کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ تَامٍ، لیکن یہ تعریف تام نہیں ہے، شہید ثانی فرماتے ہیں لَكِنَّهُ غَيْرُ تَامٍ، لیکن یہ تعریف تام نہیں ہے۔ کیوں؟
اذ لیسا مطلق الکف عن هذه الاشیاء صومن، چونکہ مطلق کف جو ہے ان اشیاء سے مراد یہ جو 7 چیزیں ہیں ان سے مطلق کف رکنا صوم نہیں ہے، کما لا یخفا جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ تَجَوُّزًا فِيهِ، ٹھیک ہے، وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ تَجَوُّزًا فِيهِ بِبَيَانِ أَحْكَامِهِ، ممکن ہے مصنف نے تجوزاً فی تعریف میں مجاز گوئی کی ہو، ممکن ہے مصنف نے تعریف میں مجاز گوئی کی ہو، بِبَيَانِ أَحْكَامِهِ، احکام صوم کو بیان کرنے سے، یعنی ویسے صوم کے احکام بیان کیے ہوں اور اس سے یہ جو ہے یا مجاز گوئی کی ہو تعریف میں۔ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ تَجَوُّزًا فِيهِ بِبَيَانِ أَحْكَامِهِ، ممکن ہے مصنف نے تجوزا فیہ تعریف میں مجاز گوئی کی ہو، بِبَيَانِ أَحْكَامِهِ، احکام صوم کے بیان کرنے سے۔ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَمْ يُعَرَّفْ غَيْرُهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ، يُؤَيِّدُهُ اس کی تائید ہوتی ہے اس مجاز ہونے کی کہ یہاں مجاز گوئی کی ہے، انہو لم یعرف غیرہ کہ مصنف نے غیر صوم کی بھی تعریف نہیں کی، من العبادات عبادات میں سے، ولا غیرہا اور نہ غیر عبادات کی تعریف کی ہے، فی الکتاب کتاب میں غالباً۔ آگے جناب کر رہے ہیں اشکال، ایک اور اشکال تعریف پہ کر رہے ہیں، وَأَمَّا دَخْلُهُ مِنْ حَيْثُ جَعَلِهِ كَفًّا وَهُوَ أَمْرٌ أَدْمِيٌّ فَقَابِلٌ لِلتَّعْوِيلِ بِإِرَادَةِ الْعَزْمِ عَلَى الضِّدِّ۔ اما دخل کا مطلب ہے عیب، دخل اس تعریف کا عیب اور اشکال یہ ہے، من حیث جعلہ کفن کہ صوم کو کف قرار دیا ہے، وہو امر ادمی اور کف امر ادمی ہے، یہ اشکال ہے، تعریف امر وجودی سے ہونی چاہیے، اس کا جواب دے رہے ہیں فقابل للتعویل، یہ قابل تعویل ہے، یعنی یہ اشکال قابل تعویل ہے، بے ارادت لازم علی الضد کہ عزم کا ارادہ کرنا ہے زد پر، زد یعنی یہ 7 چیزیں جو ہیں ان کی زد پر عزم کرنا ہے۔ میں نے عرض کی ہے مثلا عقل کی زد کیا ہے، عقل کی زد نہ کھانا، تو ارادہ اور عزم کرے نہ کھانے پر کہ میں نہیں کھاؤں گا، اور ارادہ اور عزم جو ہے وہ امر وجودی ہے، فقابل للتعویل قابل تعویل ہے، بے ارادت لازم علی الضد عزم ارادہ عزم کرنا زد پر، او توطین النفس علیہ یا نفس کو آمادہ کرنا ہے علیہ اس زد پر، وَبِهِ يَتَحَقَّقُ مَعْنَ الْإِخْلَالِ بِهِ وَبِهِ اور اسی عزم کے ذریعے سے خلل کا معنی محقق ہو جاتا ہے، بہی اس صوم میں، اس بہی اس عزم کے ذریعے سے ہی یتحقق معنی الإخلال بہی خلل کا معنی محقق ہو جاتا ہے بہی اس صوم میں، اذ لا یقع الاخلال الا بالفعل کیونکہ خلل واقع نہیں ہوتا ہے الا بالفعل مگر فعل کے ذریعے سے خلل واقع ہوتا ہے، فلا بد من رد الى فعل القلب تو ضروری ہے کہ صوم کو پلٹا دیں فعل قلبی کی طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ اچھا مصنف نے یہ کف سے کیوں کہا ہے صوم ہو والکف، ٹھیک ہے، یہ جو کتاب و صوم میں کہو والکف ان الاکل وشرب کف کیوں کہا ہے، وَإِنَّمَا اِقْتَصَرَ عَلَى الْكَفْ مصنف نے کف پر اکتفا کیا ہے، مُرَاعَةً لِمَعْنَاهُ اللُّغْوِي معنی لغوی کی رعایت کرتے ہوئے، لغوی معنی کی رعایت کرنے کی خاطر مصنف نے کف کہا ہے، وَإِنَّمَا اِقْتَصَرَ عَلَى الْكَفْ مُرَاعَةً لِمَعْنَاهُ اللُّغْوِي مصنف نے کف پر اکتفا کیا ہے لغوی معنی کی رعایت کرتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔